یہ قیام پاکستان کے بعد کا ابتدائی دور تھا۔ لاہور کی ایک غیر معروف بستی کا غریب سا نوجوان جس نے میٹرک کا امتحان بڑی مشکل سے پاس کیا تھا، وہ پاکستان ریلوے کا گڈز کلرک لگ گیا۔ اسے ہر ماہ تمام الاؤنس ملا کر کل 90 روپے تنخواہ ملتی تھی اور ساتھ ساتھ گندم، چاول، سبزیاں، پھل اور دودھ ہر روز گھر میں مفت آ جاتا تھا۔ اس لیے وہ نوجوان اور اس کے گھر والے کافی خوش تھے۔ وہ نوجوان ریلوے میں گڈز کلرک کے جس عہدے پر کام کر رہا تھا، اس میں ریلوے کی طرف سے ملنے والی مراعات کے ساتھ ساتھ کچھ غیر سرکاری سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ لاہور سے باہر سامان اور دیگر اجناس کی ریلوے کے ذریعے نقل و حمل کرنے والے لوگ ریلوے کے متعلقہ عملے کی خاصی خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت کے عوض گڈز کلرک 100 من سامان کا کرایہ لے کر 150 من سامان بک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر مال گاڑی بڑے اسٹیشنوں پر کئی روز ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ جن گاڑیوں میں غلہ اور دیگر اشیاء خوردنی یا پھل وغیرہ لدے ہوتے ہیں، ان پر محکمے کی جانب سے کچھ نگران بھی سفر کرتے ہیں، اور یہ نگران اس مہربانی کے عوض گڈز کلرک اور اسٹیشن کے دیگر عملہ کی نقد خدمت کے علاوہ چاول و گندم کی بوریاں، پھلوں کی پیٹیاں اور دیگر ضروریات کی اشیاء بھی تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ سارا کام ریلوے کے گڈز کلرک کی ہی نگرانی اور توسط سے انجام پاتا ہے۔ اس دور میں جب ابھی بہت سی اخلاقی قدریں زندہ سلامت تھیں، تو بڑے افسر اس طرح کے غیر اخلاقی کام میں براہ راست ملوث نہیں ہوتے تھے۔ تب ایک گڈز کلرک ہی اہم کردار کا مالک تصور ہوتا تھا۔ عمومی خیال ہے کہ ریلوے کی ملازمت ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ جو لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں وہ اس میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ انہیں باہر کی دنیا کی خبریں صرف اخبارات کے ذریعے ملتی ہیں، مگر وہ نوجوان اس سب سے بہت مختلف تھا۔ اس نے ریلوے گڈز کلرکی کے زمانے میں ریلوے کی بند بوگیوں کے اندر ایسے معاملات کو بھی ٹٹولنا شروع کر دیا جو ابھی تک سربستہ راز تھے۔ ایک مرتبہ اس نوجوان نے پشاور سے آنے والی مال گاڑی کے ایک ڈبے سے ایسے ہی مال کی چند پیٹیاں برآمد کر لیں۔ اس مال کے مالک فوری طور پر پشاور سے لاہور آئے اور اس نوجوان کو بھاری رقم بطور رشوت دے کر وہ مال کراچی بھجوا دیا گیا۔ نوٹوں سے تو اس نوجوان کی جیبیں روز ہی بھرتی تھیں، مگر اس روز اس کی جیبوں میں جگہ کم تھی اور اسے نوٹ ایک بڑے لفافے میں ڈال کر گھر لانے پڑے۔ پشاور کے جس گروپ سے اس نوجوان کا تعارف ہوا تھا، اس نے ان کا سامان بڑے دھیان سے اگلی منزل تک پہنچانا شروع کر دیا، اور رشوت لینے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی بھی ہو گئی۔ اسی دوستی میں اس نوجوان نے پشاور گروپ کو پیشکش کر دی کہ ملک سے باہر اگر انہیں مال بھجوانے کے لیے کسی پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہو تو وہ اپنے محکمے سے چھٹی لے کر جا سکتا ہے، اور یہ اس نوجوان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ مال کچھ اور نہیں بلکہ منشیات پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس نوجوان نے پشاور گروپ کا مال قطر، دبئی، شارجہ تک پہنچایا، اور اس سارے عرصہ میں بہت سے بین الاقوامی گروہوں سے اپنے تعلقات قائم کر لیے۔ یہ سب ایسے لوگ تھے جو مختلف مقامات سے منشیات خرید کر پوری دنیا میں تقسیم کرتے۔ پھر ایک روز ایسا آیا کہ پاکستان کا کالا سونا خریدنے کے لیے دنیا بھر کے منشیات فروش پاکستان میں صرف اس نوجوان کا نام لینے لگے۔ ریلوے میں گڈز کلرک کی نوکری کرنے والا وہ نوجوان اب منشیات کا کروڑوں کا بزنس چلا رہا تھا۔ انہی دنوں والدین نے اس نوجوان کی شادی کر دی، اور اس کے شادی کارڈ پر انہوں نے اس کا نام لکھا حاجی مرزا اقبال بیگ۔ ناظرین، مقبول ارشد کی کتاب کے مطابق حاجی اقبال بیگ نے خود سمگلنگ کا آغاز پاک بھارت سرحد سے کیا، جہاں سے وہ سونا اور گندم بھارت پہنچا کر بنارسی سلک کے کپڑے اور قیمتی پتھر پاکستان لانے لگا۔ اسی طریقے سے اقبال بیگ دلی میں جانی پہچانی شخصیت بن گیا۔ بھارت میں وہ مختلف فرضی ناموں سے کام کرتا تھا۔
1970 کے عشرے میں اس نے اپنا دھندا خلیج، ایران اور ترکی تک پھیلا دیا، جہاں اس نے دنیا بھر کے سمگلروں سے اچھے رابطے قائم کر لیے اور ان رابطوں نے اسے 80 کی دہائی میں خوب فائدہ پہنچایا، کیونکہ 1980 میں غیر قانونی طور پر کاشت کیے گئے پوسٹ سے حاصل شدہ افیون سے بین الاقوامی منڈی کے لیے ہیروین تیار ہوتے ہی اس کا کاروبار لاہور پہنچ گیا۔ لاہور اور پنجاب میں اس کا خریدار صرف حاجی اقبال بیگ تھا۔ 80 کی دہائی میں حاجی مرزا اقبال بیگ دبئی میں ایک بین الاقوامی تاجر کی حیثیت سے مقیم تھا کہ وہاں اس کی ملاقات بھارت کے مشہور سمگلر حاجی مرزا مستان بیگ سے ہوئی۔ دونوں میں دوستی ہوئی اور ایسی دوستی کہ دنیا بھر کے منشیات کے تاجروں میں حاجی مرزا اقبال اور حاجی مرزا مستان کو بھائی سمجھا جانے لگا۔ حاجی اقبال بیگ نے منشیات کی سمگلنگ کے دھندے کو اس طرح آگے بڑھایا کہ بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اس سارے کام کے دوران حاجی اقبال بیگ کے تعلقات پاکستان کے بڑے سیاستدانوں، ارکان اسمبلی اور با اختیار لوگوں سے بھی بنتے چلے گئے۔ حاجی اقبال بیگ کے سب سے قریبی سیاسی رفیق ملک معراج خالد رہے۔ 1988 کے انتخابات میں ملک معراج خالد قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے، جس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے سپیکر بھی منتخب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ معراج خالد کی اس انتخابی مہم کا سارا خرچہ حاجی اقبال بیگ نے کیا تھا۔ ناظرین، 80 کی دہائی کے آخر تک حاجی اقبال بیگ لاہور کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اس نے لاہور شہر میں کئی بڑے مشہور سینما گھر خرید لیے۔ شملہ پہاڑی کے قریب کئی ایکڑ زمین بھی اس کی ملکیت تھی۔ گلبرگ لاہور کے سب سے قیمتی حصہ میں اس کی کم از کم 1.5 درجن کوٹھیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور کے مال روڈ پر واقع پینوراما شاپنگ سینٹر کا مالک بھی بن چکا تھا۔ اسی عروج کے زمانے میں حاجی اقبال بیگ پر برا دن آیا جب 28 اپریل 1989 کو پاکستان ٹیلی ویژن سے BBC کے پروگرام پینوراما کے لیے تیار کردہ بوائے اسکاؤٹ نامی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ اس فلم کا مرکزی کردار ایک جاپانی اسکاؤٹ تھا۔ مجاہد حسین کی کتاب کے مطابق جاپانی اسکاؤٹ کی کہانی یہ تھی کہ یہ اسکاؤٹ برطانیہ میں منشیات کی فروغ کے لیے رابطے وغیرہ کرتا ہوا پکڑا گیا۔ برطانوی خفیہ اداروں نے بین الاقوامی پولیس کی مدد سے اس سے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے جو لوگ اس کے ذریعے منشیات کی سمگلنگ یا تجارت کا کام کرتے ہیں ان میں حاجی مرزا اقبال بیگ بھی شامل ہیں۔ BBC کی ایک انکوائری ٹیم اس سلسلہ میں پاکستان آئی۔ انہوں نے پاکستان کے معروف ڈرگ لارڈ سے ملاقاتیں کیں۔ اس ٹیم کی ملاقات حاجی مرزا اقبال بیگ سے ان کے خریدے ہوئے لاہور کے مشہور پلازا سینما میں ہوئی، جو لاہور شہر کے سب سے بڑے پولیس اسٹیشن سول لائنز کے بالکل سامنے واقع ہے۔ BBC کی ٹیم نے جب یہاں حاجی صاحب سے انٹرویو شروع کیا تو وہ اس ٹیم سے بہت ناخوش ہوئے۔ خاص طور پر اس ٹیم نے جب ان سے یہ دریافت کیا کہ آپ کے خلاف 35 ٹن چرس اسمگل کرنے کا مقدمہ پاکستان کے کوسٹ گارڈز نے درج کیا تھا، اس کا نمبر اور تاریخ تک انہوں نے بتا دی، تو اس پر حاجی صاحب سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے BBC کے نمائندوں پر مشتمل اس ٹیم کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں، اور حاجی اقبال بیگ کے مسلح کارکنوں نے اس ٹیم کے افراد کی نہ صرف مار پٹائی کی بلکہ انہیں اٹھا کر سینما کی حدود سے باہر سول لائنز تھانہ کے سامنے پھینک دیا۔ یہ لوگ جب پولیس سے مدد حاصل کرنے کے لیے تھانہ پولیس لائنز کے پولیس افسروں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے بھی حاجی اقبال بیگ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ ناظرین، اس دستاویزی فلم کے آن ایئر ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے عہد حکومت میں جب حاجی اقبال بیگ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو وہ روپوش ہو گئے۔ مجاہد حسین کے مطابق پورے پاکستان میں کئی ہفتے ان کی تلاش جاری رہی مگر وہ گرفتار نہ ہوئے۔ ان کے بارے میں جتنے منہ تھے اتنی کہانیاں، اور سب سے مؤثر کہانی یہ تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2-3 مرکزی رہنماؤں اور اس وقت کے اعلیٰ عہدیداروں کی نگرانی میں اسلام آباد میں ہی موجود تھے۔
वज़रा या पार्टी के दीगर सीनियर ओहदेदारों के घरों में मुजरिम था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में उसकी तलाश का ढोंग रचा रही थी। कहते हैं कि बिल आखिर एक बाकायदा मुआहदा हुआ जिसके तहत हाजी मिर्ज़ा इकबाल बेग ने रज़ा कराना गिरफ्तारी पेश की। इस गिरफ्तारी के बाद हाजी मिर्ज़ा इकबाल बेग को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। 4 अप्रैल 1995 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दौरे हुकूमत में हाजी मिर्ज़ा इकबाल बेग को अमेरिका के हवाले कर दिया गया और ये काम बेनज़ीर भुट्टो के दौरे अमेरिका से सिर्फ 2 रोज़ कबल किया गया। यूं कई साल अमेरिका की जेल में रहने के बाद हाजी इकबाल बेग को रिहाई मिली और पाकिस्तान वापसी के बाद माजी के इस नामवर स्मगलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कई साल लाहौर में गुमनामी में गुजारे और बिलाखिर 25 अप्रैल 2021 को वफ़ात पाई। नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।